سورہ مائدہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے واسطے حلال پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں کا کھانا بھی اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، حل لکم تمہارے واسطے حلال ہے، وطعامکم حل لہم اور تمہارا کھانا ان کے واسطے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مومن عورتیں، والمحصنات اور پاک دامن ان لوگوں کی عورتیں جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن جبکہ تم دے دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، محسنین غیر مصافحین کہ تم ان کو قید نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین مستی نکالنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی چھپ کر کے یاری لگانے والے ہو، ومن یکفر تو وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ومن یکفر بالایمان جو کوئی بھی کفر کرے گا ایمان کا انکار کرے گا، فقد حبط عملہ تو اس کے سارے کیا کرایا غارت ہو جائے گا، اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات کی نشاندہی فرمائی ہے اور فرمایا آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ آج کے دن سے مراد وہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، 10ویں ہجری، اور آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ حج، یہ اس دن کی بات ہو رہی جس دن اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل ہونے کا بھی اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ مطلب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی حلال چیزیں بیان ہوئی تو وہ حلال ہیں، اب ان میں کسی قسم کا نسخ وارد نہیں ہوگا، نہ اس کے بعد کوئی نئی شریعت آئے گی جو آ کر کے ان احکامات کو منسوخ قرار دے دے، ایسا اب نہیں ہوگا، بلکہ آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اب یہ طیبات کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا، وہاں آپ علیہ السلام کی خوبیاں گنواتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث کہ پاکیزہ چیزیں وہ حلال کرتا ہے اور جو گندی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو طیب سے مراد کیا چیز ہے؟ تو طیبات سے یہاں جو مراد ہے وہ ہے صاف ستھری، مفید ہو جسم کے لیے، روح کے لیے، اور مرغوب جو چیز ہو اس کو طیب کہا جائے گا۔
کہ صاف ستھری بھی ہو، مفید بھی ہو بدن کے لیے، اور ساتھ میں مرغوب جو چیز ہوگی وہ طیبات کہلائیں گی، اور اس کے مقابلے میں جو خبیث ہے وہ گندی چیز، مضر سے چیز، قابل نفرت جو چیز ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ خبیث کہلائے گی۔ تو فرمایا مسلمانوں کے لیے طیبات حلال ہیں اور خبائث جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام۔ اب یہ طیبات کون کون سی چیزیں ہو جائیں گی اور کون سی چیزیں خبائث میں شامل ہوں گی؟ تو طیب کی جو یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز پاکیزہ ہے؟ تو اس کے لیے جو سلیم الطبع شخص ہونا وہی اس کو بیان کر سکتا ہے کہ یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ گندی ہے۔ اب یہ والی طبیعت کس کی مانی جائے گی؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے اس ہستی کی مانی جائے گی کہ جو سب سے زیادہ سلیم الطبع واقع ہوئی ہے، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام۔ لہذا پیارے آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کو طیب قرار دیا ہے وہ طیب ہے، اور جن کو خبیث قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ خبیث اور گندی ہے، قابل نفرت چیزیں ہیں۔ جن کو پاکیزہ کہا گیا آپ علیہ السلام کی طرف سے، وہ چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں آج کے دن۔ اور پھر آپ علیہ کچھ تو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا، ابھی پیچھے آپ کو چیزیں بہیمہ یا نام مویشیوں کے بارے میں آیا کہ وہ حلال ہیں، اور اس کے بعد 9 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کی سلیم الطبع کے اوپر چھوڑ دیا معاملہ، اور آپ علیہ السلام نے پھر یہ مختلف ارشادات کی روشنی میں ان کی وضاحت بھی فرمائی۔ چنانچہ ایک جگہ آپ علیہ السلام نے بطور اصول کے بتلایا کہ وہ چیزیں بھی گندی رہیں گی کہ جن کو جسی قوم کو اللہ نے عذاب دیتے وقت اس جانوروں کی صورت میں تبدیل کر دیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اور قرآن نے کسی قوم کو عذاب دیتے وقت بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، بندر خنزیر حرام ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ درندے کہ جو اپنے ان دانتوں کے ذریعے سے شکار کھیلتے ہیں، شکار کر کے یہ خون وغیرہ پیتے ہیں اور جانوروں کو اپنی خوراک بناتے ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ وہ پرندے بھی حرام ہیں جو اپنی چونچوں کے ذریعے، پنجوں کے ذریعے سے شکار کھیلتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے بھیڑیے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا بھیڑیا بھی کوئی انسان کھا سکتا ہے؟ بھیڑیا بھی کوئی انسان کھا سکتا ہے؟ تو گویا یہ سلیم الطبع ہونے کے حیثیت سے آپ علیہ السلام نے ان چیزوں کا وہ تعین فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک اور حکم ارشاد فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ اب یہاں کھانے سے کون سا کھانا مراد ہے؟ تو جمہور صحابہ و تابعین اور مفسرین اس طعام سے مراد جو لیتے ہیں وہ ذبیحہ لیتے ہیں، یعنی کہ ذبیحہ جو حلال شدہ جانور ہے، یہاں طعام سے مراد صرف وہی ہے۔ ویسے تو طعام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کھایا جائے، آپ آٹا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے جو کھانے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے اس کو طعام کہا جاتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک حصہ، ایک جز جو ہے وہ گوشت بھی ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ خاص ہے، یعنی کہ ذبیحہ، ورنہ تو جو خشک راشن وغیرہ ہے وہ چاہے مجوسیوں کا ہو، آتش پرستوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، سکھوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا یہاں جو خصوصی حکم ارشاد فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ ان لوگوں کا کھانا تمہارے لیے، مطلب ان لوگوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے جنہیں کتاب دی گئی۔ اب اہل کتاب کون لوگ ہیں؟ تو اہل کتاب وہ لوگ شمار ہوں گے کہ جن کا آسمانی کسی کتاب کے اوپر عقیدہ ہو اور ان
کا ماننا ہو، اس کو مانتے ہو، اور پھر ان کتابوں کا قرآن و سنت سے اللہ کی کتاب ہونا ثابت بھی ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جن کو اہل کتاب کہا اور جس کتاب کو اللہ کی کتاب کہا، تو اس کتاب کو ماننے والے لوگ کیا ہوں گے؟ اہل کتاب۔ چنانچہ اس ضمن میں قرآن میں تو جو یہ استعمال کیا گیا اہل کتاب کا لفظ، تو یہ یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، عیسائیوں کے لیے ہوا ہے، اور بعض لوگوں نے صائبین ایک فرقہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں یہ زبور کے ماننے والے ہیں۔ اگر تحقیق ہو جائے کہ واقعتاً تو ان کو ماننے والے ہیں، زبور کے اوپر ایمان ہے ان کا، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں تھے، بلکہ زبور اب موجود ہی نہیں ہے۔ ہاں تورات اور انجیل کے اب بھی نسخے پائے جاتے ہیں، تو اس کو ماننے والے لوگ کیا کہلائیں گے؟ اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ۔ تو یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جو ذبیحہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حلال ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس کو کھا سکتے۔ اب یہ بات کہ کیا وہ لوگ جیسے کیسے کھائے ایسے ہم بھی کھا سکتے ہیں، یا کہ وہ اسی طرح ذبح کریں جس طرح مسلمان ذبح کرتے ہیں تو کھا سکتے ہیں؟ تو اس ضمن میں یہ جو ان کی تخصیص کی گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام لینا یہ عقیدتاً وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا جائے تو ذبح ہو تو وہ ذبیحہ ہوگا، بصورت دیگر وہ کیا ہو جائے گا؟ مردار ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اسی طور پر ذبح کرتے تھے۔ اب اگر جاہل عوام ہو اور ان کو اس چیز کا پتہ نہ ہو، وہ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں، کوئی تسمیہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو بھی جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام، یا جو کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیتا ہے تو وہ تو حرام ہوگا۔ تو اہل کتاب بھی اگر اس طرح کریں گے تو جو جاہل لوگ اس طرح کریں گے، تو اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ یہ حضرت عزیر کے نام پہ انہوں نے ذبح کیا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ذبح کیا، تو لا محالہ مسلمان اگر کسی کے نام پہ یوں ذبح کرے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اہل کتاب بھی اگر کسی اور کے لیے ذبح کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حرام، یعنی اللہ کا نام اگر اس پہ نہ لیا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ ذبیحے کے بارے میں حکم، اور ساتھ میں فرمایا کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ اب تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہاں کہنے کی وجہ کیا ہے کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ ان کے لیے بھی حلال ہے، حالانکہ وہ تو مسلمانوں کو مانتے نہیں، اور یہ مسلمانوں کو کہنا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس لیے اس کی پھر مفسرین نے تو جہاد بیان فرمائی ہے کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ در حقیقت حکم مسلمانوں ہی کو ہے کہ تمہارا کھانا یعنی تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو تم جانور ذبح کرو نا، قربانی وغیرہ کرو تو ان کو گوشت دے سکتے ہو، قربانی کرو تو کفار کو اپنا گوشت دے سکتے ہو کہ تمہارا یہ ذبیحہ ان کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ مطلب اگر ذبح کرو گے اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ آپ اگر کفار کو دے دو تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری اس کی توجیہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں جو فرمایا نا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آگے نکاح والا حکم بھی آ رہا تھا، تو نکاح والے حکم میں صرف اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کے ساتھ اہل کتاب مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں میں فرق بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، لیکن ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں۔ تو فرق بتانے کے لیے فرمایا کہ تمہارا کھانا تو ان کے لیے حلال ہے، البتہ عورتیں تمہاری ان کے لیے حلال نہیں۔ اس لیے یہ ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ۔ اور ایک تیسرا مفہوم بھی بتایا گیا کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ کھانے کچھ جو تھے نا وہ یہودیوں کے اوپر کچھ تو کلی طور پر، کوئی جزئی طور پر بھی حرام قرار دے دیے گئے تھے۔ آپ آگے بھی پڑھ لیں گے، پیچھے بھی پڑھا، اونٹ کا گوشت ہے، خرگوش کا گوشت ہے، شتر مرغ کا گوشت ہے، اور اسی طرح چربی حلال جانوروں کی، یہ ان کے اوپر حرام تھی۔ تو فرمایا اگر تم ذبح کرو نا اور ان کو دے دو تو پھر یہ ہے ان کے لیے حلال ہے، یا اگر وہ بھی ذبح کر دے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تو وہ جانور ان کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر وہ تمہیں کھانے کے لیے دے دیں تو تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ حلال ہے، تم اس کو استعمال میں لا سکتے۔ تو ایک تو کھانا، یہ حکم ارشاد گویا یہود و نصارہ کا مذبوحہ جانور وہ مسلمان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے بتلایا کہ یہ اتنا عام حکم نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مذبوحہ کو حرام کہا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان لوگوں میں سوائے شراب پینے والی وہ جو عقیدتاً ان کے لیے ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز ان میں عیسائیوں کی نہیں پائی جاتی۔ تو اگر وہ صرف اور صرف کاغذی کارروائی میں عیسائی اور یہودی ہیں، ورنہ عقیدتاً وہ دہریہ قسم کے لوگ ہیں، یا کھانا وہ ذبح کرتے وقت وہ اس پر بسم اللہ کے بجائے وہ کوئی حضرت عزیر کا نام لیتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، تو پھر تو ان کا کھانا نہیں کھایا جا سکتا جیسے مسلمانوں کا۔ اب اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہے کہ اہل کتاب وہی ہوں گے جن کو قرآن اور سنت میں کیا کہا گیا ہے؟ اہل کتاب، اور وہ یہودی اور عیسائی ہے۔ اب کوئی مسلمان ہے اور وہ یہودی بن جاتا ہے، کوئی مسلمان ہے اسلام چھوڑ کر کے عیسائی بن جاتا ہے، یہ اہل کتاب نہیں، یہ مرتد اور زندیق، یہ مرتد ہے۔ اس کا حکم ہرگز یہ نہیں یا کوئی آدمی اسلام کی ضروریات کے اوپر، قطعیات کے اوپر ان کا انکار کر دے اور وہ جو تفسیر جمہور سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہے اس کی خلاف کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے کہ میں اہل قرآن ہوں لہذا اہل کتاب ہوں، وہ بھی اہل کتاب نہیں، وہ زندیق ہے، جیسے مرزائی قادیانی ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر کے وہ کافر ہے، ایسا آدمی نہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی جو یہ ہندو مذہب چھوڑ کر کے، سکھ مذہب چھوڑ کر کے یہودیت کو اختیار کرتا ہے تو یہ اہل کتاب ہے، لیکن اسلام کو چھوڑ کے جانے والا کہ جو آدمی اپنے دین کو بدل دے فَقْتُلُوهُ، اس کی سزا ایک قتل ہے۔ اب اس کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ وہ جانور ذبح کرے اور تم کیا کرو کھاؤ۔ اور فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور پاک عورتیں جو ہیں مومن ہوں اور جو پاک خواتین ہیں، پاک دامن خواتین اہل کتاب، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ تو اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز ہے کہ مسلمان اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے شادی کر لے، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہاں اس سے یہ واضح حکم معلوم ہو رہا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا اس میں یہ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ تم مشرک عورتوں سے مت نکاح کرو یہاں تک کہ وہ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا تو دونوں آیتیں پڑھ دیتے تھے، کہا اور یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا بلکہ اللہ ہی کہہ دینا، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنا کر کے بھیجا، تو انہوں نے وہاں جا کر کے ایک یہودی عورت سے شادی کی۔ جب شادی کر لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خط لکھا، فوراً اس کو طلاق دے دو، اس کو کیا دے دو؟ انہوں نے جوابی خط لکھا کہ امیر المومنین کیا اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے؟
تو حضرت نے دوبارہ جو خط لکھا ہے نا، وہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الآثار میں یہ نقل کی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، کہ وہ دوبارہ جو خط لکھا نا تو انہوں نے کہا یہ حرام نہیں، لیکن میں تمہیں قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ میرا یہ جو خط ہے نا تمہارے ہاتھ سے نیچے رکھنے سے پہلے اس عورت کو کیا کر دو، فارغ۔ حرام نہیں ہے لیکن اس عورت کو فارغ کر دو۔ وجہ اس لیے کہ ان میں فحاشی عام ہے، یہ گند تمہارے گھروں میں آ جائے گا، فحاشی عام ہے، گند تمہارے گھروں میں آ جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مسلمان تمہیں دیکھ کر کے، تم لیڈر ہو، تمہیں دیکھ کر کے، گورنر ہو، تمہیں دیکھ کر کے وہ اہل کتاب عورتوں کو مسلمان عورتوں پر ترجیح دینا شروع ہو جائیں گے حسن کی وجہ سے، چنانچہ وہ مسلمان عورتیں تو پھر فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو گویا ان کے پیش نظر اس وقت جب خیر القرون کا دور تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کو سازش کی نہیں جا سکتی تھی، اگر وہ آ بھی جاتی ان کے حرم میں آ بھی جاتی تو بھی یہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ان کے پیش نظر دو چیزیں انہوں نے سامنے رکھی، ایک یہ کہ ان کی فحاشی تمہارے گھروں میں آ جائے گی، دوسری چیز یہ کہ مسلمان عورتوں کے اوپر اہل کتاب اور ان کو ترجیح دینا شروع ہو جائیں گے، اس سے مسلمان عورتیں جو ہے وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گی۔ چنانچہ جائز ہونا اپنی جگہ ہے، حلال ہونا اپنی جگہ، لیکن پھر بھی جو سب سے منقول ہے وہ اجتناب کرنا ہی کیا ہے، کہ بہتر صورت یہی ہے کہ ان سے کیا کیا جائے، اجتناب۔ حلال ہونے میں کوئی شک نہیں کیونکہ قرآن کی یہ نص ہے، اس کی تو خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا، البتہ اس میں بہتر جو سب سے منقول چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، اجتناب کرے۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا محصنات کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے آزاد ہونا، اور ایک ترجمہ یعنی کہ جو باندھی کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں سے یہ مراد لیا ہے کہ جو آزاد مومن عورتیں ہیں یا آزاد اہل کتاب کی عورتیں ہیں، اہل کتاب کی باندھیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، یہ تفسیر کی ہے۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، محصنات سے مراد ہے پاک دامن عورتیں، عفت مآب جو عورتیں ہیں وہ والی عورتیں ہیں اس سے۔ تو پھر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو پاک دامن نہیں ان سے نکاح ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ترغیبی شرط لگا دی ہے کہ جو پاک دامن مومن عورتیں ہیں ان کو فوقیت دو، زیادہ ترجیح اسی بات کو دو کہ پاک دامن سے شادی کرو، ورنہ اگر وہ پاک دامن نہیں تو بھی اگر وہ ایجاب قبول ہو گیا تو نکاح ہو جائے گا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا پھر مومن عورتیں ہوں۔ فرمایا یہ نکاح تو ہو جائے گا، ان کو اپنے حرم میں لا سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ تین شرطیں ملحوظ رکھو۔ پہلی شرط یہ جب تم ان کو ان کے مہر دے دو، مہر ادا کرو، تو مہر کی ادائیگی یہ نکاح کے صحیح ہونے میں شرط نہیں ہے۔ نکاح میں مہر واجب تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پہلے ادا کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ بعد میں بھی اگر دے، نکاح پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑنا، لیکن یہ ہے کہ ایک شرافت کو بحال رکھنے کے لیے کہ آخر مفت میں نہ آ جائے ایک چیز، اس لیے اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے مہر کا بیان ہے۔ فرمایا محسنین، کہ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم ان کو نکاح کے اس بند میں لانا چاہ رہے ہو، نکاح کی قید میں لا رہے ہو، غیر مصافحین، ایسے ہی مستی نکالنے والے نہ ہو کہ یوں ہی تم نے بس ٹائم پاس کرنے کے لیے علی الاعلان ان کے ساتھ کوئی زنا بنا کر لیا، یہ نہیں ہو، بلکہ جو نکاح کا طریقہ ہے اسی کے مطابق لے کر جاؤ۔ ولا متخذی اخدان، نہ ہی چوری چھپے یاری لگا کر کے اپنی مستی نکال لو، نہ علی الاعلان نہ ہی چوری چھپے، بلکہ علی الاعلان نکاح کی قید میں لانے والے ہو۔ فرمایا ومن یکفر بالایمان، اب یہاں ایمانیات کا تذکرہ نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ یہ جو حلال چیز ہے نا، اس کو حلال سمجھنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔
حرام چیز کو حرام سمجھنا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا انکار کر دے گا، مطلب یہ کہ حلال کو حرام سمجھنا شروع ہو جائے، حرام کو حلال سمجھنا شروع ہو جائے، یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حرام قطعی کو حلال سمجھنے والا، حلال قطعی کو حرام سمجھنے والا آدمی کافر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، سارے کے سارے کیے کرائے کے اوپر کیا پھر جاتا ہے؟ پانی پھر جاتا ہے، ضائع ہو گیا۔ جو نمازیں تہجد سارا کچھ پڑھتا رہا، سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ ایک ہے حلال کو حلال سمجھتا ہے لیکن استعمال میں نہیں لے کے آتا، وہ غلط چیز ہے۔ حرام کو حرام سمجھتے ہوئے پھر اس کو استعمال میں لے آتا ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ لیکن حلال کو حرام کہہ دینا اور حرام کو حلال کہہ دینا یہ کفر کی بات ہے۔ فرمایا ایسے لوگ آخرت کے اندر وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔